آفتاب امامت پردہ غیبت میں گیا تو مسلسل 1100 سال سے علماء اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک نظام چل رہا ہے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، جس کا نام اجتہاد ہے۔ یہ اس کے پہلے بھی چلا ہے، لیکن لوگ اس کو ٹھیک سے چلا نہ پائے، اس لیے وہ بند ہو گیا۔ ہمارے پاس 1100 سال پورے ہو گئے، لگ بھگ 1104 سال ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نظام برقرار ہے اور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یوں دنیا جو چاہے کہے، یا نہ سمجھی میں، بھولے پن میں، واقعات سے بے خبری کے نتیجے میں کوئی لفظ کوئی کہہ دے، وہ بات الگ ہے۔ باقی نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے جتنے فرقے اور جتنے عقیدے اور جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، ان میں واحد اثنا عشری فرقہ وہ ہے کہ جس کے اندر نظام علم زندہ ہے۔ دیکھیے، غور کیجیے گا آپ اس کو۔ ہمارے پاس نظام علم زندہ ہے، اجتہاد جو ہے یہ علم کی زندگی کی دلیل ہے، اور میں پورے احترام کے ساتھ تمام فقہوں کے، میرا مقصد کسی فرقے یا کسی شخص یا کسی نظریے کی دلاداری نہیں، لیکن اپنی بات کو کہہ بھی دوں گا، پوری احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اسلامی فقہوں کے جتنے بھی اسکول آف تھیالوجی ہیں، جتنے بھی اسکول آف جورسپروڈنس ہیں، جتنے بھی مکتب فقہ ہیں، ان سب کے پورے عزت و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دیگر فقہوں میں اور فقہ جعفری میں فرق یہ ہے کہ اور فقہیں اس طرح ہیں جیسے تالاب کا پانی، اور ہماری فقہ ایسی ہے جیسے نہر کا پانی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے؟ تالاب میں جو آپ کو مہینہ وہ پہلے پانی ملے گا وہی پانی آج بھی ہے، نہر میں 5 منٹ پہلے جو پانی تھا وہاں پر وہ پانی نہیں ہے، اب دوسرا آ گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ غور طلب ہے کہ مثلاً 4 فقہیں ہیں عالم اسلام میں، اور مجھے ان کے متعلق کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، لیکن فتویٰ دینا مجتہد کا کام ہے۔ دیکھیے، غور کیجیے گا اس کو، فتویٰ دینا مجتہد کا کام ہے۔ میں مجتہد نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے پاس وہ لائسنس ہی نہیں ہے فتویٰ دینے کا۔ اگر میں فتویٰ دینے بیٹھ جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مذہب سے غداری کر رہا ہوں۔ میں مجتہد نہیں ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ صاحب میں مجتہد نہیں، تو میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے، انڈین قانون کے حساب سے آپ ریوالور رکھ سکتے ہیں، انڈین قانون کے حساب سے آپ ریوالور رکھ سکتے ہیں، مگر لائسنس کے ساتھ، جس کو گورنمنٹ نے ایتھرائز کیا ہے لائسنس دینے کا، اگر وہ آپ کو لائسنس دے تو آپ اپنے ساتھ ریوالور رکھ سکتے ہیں، لیکن بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنا جرم ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں بچہ جانتا ہے کہ بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنا کرائم ہے، جرم ہے۔ تو بغیر اجتہاد کا فتویٰ دینا بغیر اجتہاد کے فتویٰ دینا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری جیب میں بغیر لائسنس کا ریوالور نکلے،
فرمایا جیسے ہماری جیب میں ریوالور ہو بغیر لائسنس کا، تو یہ ہے بغیر اجتہاد کے فتویٰ دینا۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں محرم میں اس میں اس میں فتوے چھپتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ اب پہلے اپنے کو مجتہد ہونے کا دعویٰ تو کیجئے، پھر فتویٰ دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو ہمارے پاس زبردست خدمات علماء کے ہیں اور زبردست خدمات اجتہاد کے ہیں۔ اب یہ اجتہاد کا عمل کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب نواب اربعہ کا زمانہ گزر گیا اور آخری نائب حضرت علی ابن محمد ثمری سن 329 ہجری میں رحلت فرما گئے، تو ان کے پاس جو توقیع مبارک آئی وہ یہ تھی کہ اب تمہارے بعد کوئی نائب، خصوصی نائب نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ بند ہوتا ہے، غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے۔ وہ توقیع مبارک جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، جس کا دل چاہے اس کو اٹھا کے پڑھ۔ اور اب اسی غیبت صغریٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑا کام یہ ہو گیا تھا کہ ہماری ایک کتاب مرتب ہو گئی تھی۔ دیکھیے ہم لوگوں پر الزام ہے کہ ہم اہل بیت کے علاوہ کسی سے حدیث نہیں لیتے ہیں۔ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اہل بیت کے علاوہ کسی سے حدیث نہیں لیتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہمارے اوپر بڑے ولگر کمنٹ ہوتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اہل بیت کے علاوہ کسی دوسرے سے، اماموں کے علاوہ دوسرے سے حدیث نہیں لیتے۔ ہم صحیح بات ہے، یہ ہمیں انکار نہیں ہے، ہم اپنے اماموں کے علاوہ دوسرے سے حدیث نہیں لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن آپ ہم سے یہ تو پوچھئے کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیوں نہیں لیتے ہو؟ چونکہ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام میں جھوٹی حدیثوں کا انبار لگا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چھلنی نہیں ہے جس میں ہم جھوٹی سچی حدیثیں چھان چھان کے الگ کر سکیں، لہذا ہم ان سے حدیث لیتے ہیں جن کی عصمت کی ذمہ داری قرآن نے لی ہے۔ اس کا معاملہ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے، سمجھے آپ، کہ ہماری لڑکی کی شادی تھی، ہم زیور خریدنے گئے سونا مارکیٹ میں، جہاں سونا بکتا ہے، جواہرات بکتے ہیں، جویلرز کی دکانوں پر۔ جس دکان پہ گئے تو اس نے کہا کہ یہاں جھوٹا مال ملتا ہے، سچا ہمارے یہاں ملے گا۔ جس دکان پہ گئے اس نے کہا یہاں پیتل ملتا ہے، سونا ہمارے یہاں ملے گا۔ اور جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو سارا مارکیٹ مل کے چلایا یہاں کے علاوہ سونا کہیں نہ ملے گا۔ تو یہ تو بڑی زبردستی کی بات ہے۔ جس دکان پہ بیٹھے اس نے کہا کہ اصلی مال اس کے بعد نہیں ہمارے پاس ہے، اور جب مارکیٹ چھوڑ کے کہا کہیں اور سے لیں گے تو ان کا یہاں کے علاوہ سونا ملے گا نہیں۔ یہی اسلام کا معاملہ ہے کہ اسلام کے بازار میں دکانیں 73 ہیں، جہاں گئے ان کا کہ یہاں تو نقلی مال ملے گا، اصلی ہمارے یہاں ہے، اور جب اسلام چھوڑ کے نکلنے لگے تو کہا اسلام کے علاوہ کہیں نجات نہیں۔ یہ تو پھنس گئے ہم کہ جب اسلام ہی، چلو اسی کو چھوڑ دیں قصہ ختم ہو، تو ان کا نہیں، یہاں کے اسلام کے علاوہ تو نجات ہے نہیں، 73 کے 73 مل کے چل رہا ہے، اور جس دکان میں بیٹھے ان کا کہ یہاں نقلی مال ملے گا، اصلی یہاں ملے گا نہیں، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ تو سوچتے سوچتے دماغ میں ایک بات آئی، کہا چلو ریزرو بینک سے سونا لے لیں جس پر سرکار کی مہر ہو، اب وہ چاہے ہمیں سونا دے دیں چاہے پیتل دے دیں، لیکن بعد میں ایکسچینج میں ریزرو بینک انڈیا سے ہم سونا لے لیں گے، اس لیے کہ ان کی سیل لگی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے سوچا کہ اب ہم اسلام اسی سے لیں گے کہ یہ عمل کرتے جائیں، قرآن مہر لگاتا جائے، صلوات بھیج دیں محمد۔ تو 23 برس بعد ہم آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں،
23 برس کے بعد 250 برس ہم نے امام معصوم سے تعلیم حاصل کی. سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک پورے 250 سال کا وقفہ ہوتا ہے. سن 11 ہجری سے علی کے تعلیم دینے کا آغاز ہوا، رحلت رسول ہوئی، اور سن 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی. 11 ہجری سے 260 ہجری پورے 250 برس، پورے 250 برس، پورے 250 برس ہم نے امام معصوم سے پڑھا. تو 23 برس رسول معصوم سے پڑھا، 250 برس امام معصوم سے پڑھا، 250 پلس 23 73 ہوئے تو 273 برس ہم نے معصوم سے پڑھا. اور اس کے بعد 69 ایئرس جو غیبت صغرا کا زمانہ ہے، اس میں ہماری ٹریننگ ہوئی. اس کو غیبت صغرا نہ کہیے، یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. کہ غیبت کے زمانے میں کیسے کام چلایا جائے گا. اس لیے کہ امپارٹنٹ معاملے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی حوالے نہیں کر دیے جاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکیل لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہم ان کے جونیئر ہیں، وہ سینئر ہیں. سینئر وکیل کے ساتھ لگ کے پریکٹس کرتا ہے لڑکا بہت دنوں تک. کیوں کرتا ہے پریکٹس؟ بھائی وہ پڑھ چکا، لکھ چکا، ڈگری حاصل کر چکا ہے. ان کا وہ ٹھیک ہے ڈگری حاصل کر چکا ہے، مگر ٹائم ٹو ٹائم کورٹ میں جو پوزیشن ہوتی ہے، یہ ہوتا، وہ اس سے واقف نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ سینئر کے ساتھ لگ کے کوشش کرے. اس نے ڈاکٹری پاس کر لی ہے، اب ہاؤس جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا نہیں جو مریض کی سچویشن ہے یہ ہے وہ کسی سینئر کے ساتھ لگ کے، تجربے کار کے ساتھ لگ کے تجربہ حاصل کرے، جب انڈیپینڈنٹ چارج اس کو ملے گا. تو ویسے ہی ہمارے مولوی کو 69 ایئرس ٹریننگ کرنا پڑی امام کے ساتھ. تو یہ ٹریننگ پیریڈ تھا. جب اتنا ہو گیا، جب جا کے کہیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت ملی. جبکہ دوسرے فرقوں میں رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سب کو اجتہاد بٹ گیا. سب کو اجتہاد بٹ گیا. اور یہ اجتہاد جو بٹا، اب جو بھی اس کی وجہ ہو، لیکن ہمارے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اس میں کہیں دشمنی علی کا شائبہ تو نہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اس لیے کہ علی سب سے بڑھ کے قابل مانے جاتے تھے، اور سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علی سے بڑھ کے کوئی جاننے والا نہ تھا. لہذا اگر اجتہاد سب کو نہ بٹتا تو لوگ علی ہی کے پاس آتے. تو سیاسی اعتبار سے یہ بات نقصان دہ تھی کہ حکومت کسی کے پاس رہے اور مسائل کوئی بتائے. لہذا صحابہ جتنے تھے سب مجتہد بنا دیے گئے. ٹھیک، ہم اس میں کیا لینا دینا؟ ہم تو اس زمانے میں طالب علمی کر رہے تھے. لہذا کون مولوی ہو گیا، کون مجتہد ہو گیا، کون عالم ہو گیا، ہم سے اس سے کوئی بحث نہیں. طالب علموں کو اس سے کوئی بحث نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے دنیا بات کو پلٹ دیتی ہے، کہتے ہیں صحابہ کی عزت نہیں کرتے. صحابہ کی عزت الگ چیز ہے، اور صحابہ کو مجتہد ماننا یہ الگ چیز ہے.